دوبارہ ہم اس کو تازہ کر لیں گے کہ گزشتہ ہفتے میں جو ہم نے سورہ حدید پڑھے تھے اس کے اندر کی شروع کی جو 6 آیات ہے یہ معرفت رب یعنی رب کی پہچان، جس اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں اور جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ اور معرفت رب، اس تعلق سے یہ بہت اہم آیات ہے 6 آیات۔ اور تعلق مع اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے جو تعلق بندے کا ہوگا، جب تک اللہ کو جانیں گے نہیں، پہچانے نہیں، تب تک انسان اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک کہاوت جو ہے، جو کہا گیا ہے، من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اور رب کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ اس کی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم اس کو پہچانیں گے اسماء اور صفات سے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، اور میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، قرآن کریم میں تو تقریباً 9900 کے قریب آتے ہیں، علماء نے فرمایا تقریباً 150 قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء اور صفات آئے۔ جب بھی کسی صفت کے اوپر الف لام لگ جاتا ہے تو وہ اسم بن جاتا ہے۔ جیسے قدیر ہے تو اس کو الف لام اگر لگا دیں تو القدیر، علیم ہے العلیم لگا دیے وہ اسم بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم معرفت حاصل کرتے ہیں اس کے اسماء اور صفات کے ذریعے سے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کے اندر 6 یہاں پر اسماء ہیں۔ یہ 6 آیات جو پڑھے تھے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا پہلا جو اسماء یعنی نام آیا ہے وہ العزیز، بہت زبردست، اور اسی کے ساتھ العزیز کے ساتھ الحکیم، یہ پہلی آیت کے اندر ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، وہ بہت زبردست ہے، طاقت والا ہے، قدرت والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اور اختیار کا اللہ غلط استعمال نہیں کرتے۔ جیسے دنیا دار جو دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کو طاقت ملے تو اس کا غلط استعمال کر سکتے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحکیم بھی ہے، عزیز کے ساتھ اللہ حکیم بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت اور جو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ الحکیم بھی ہے، ساتھ میں اس کی حکمتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا کے پاس اگر طاقت آ گئی تو اس کا غلط استعمال، اللہ اس کا غلط استعمال نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو یہ پہلی 2 نام پہلی آیت کے اندر آئے، العزیز اور الحکیم۔ اس کے بعد 4 اللہ تعالیٰ کے اسماء یعنی نام ایک ساتھ آئے ہیں، الاول، الآخر، الظاہر اور الباطن، یعنی 6 آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت ہے، یعنی جس اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جس کو اپنا خالق، مالک اور اپنا خدا مانتے ہیں، وہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر معرفت رب کے اعتبار سے بہترین جو اللہ تعالیٰ کا تعارف اس کے اندر ہوا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں ہیں جتنی بھی چیزیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہ العزیز الحکیم، وہ بہت زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ بھی وہی ہے۔ یحیی و یمیت، اللہ تبارک تعالیٰ مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، یعنی زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز کی طاقت اور قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل سے ہمارا ذکر گزشتہ ہفتے میں ہو گیا تھا۔ وہو بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یعنی جس رب کو ہم مانتے ہیں وہ رب کیا ہے؟ ہر چیز کی طاقت بھی ہے اور تمام چیزوں کا علم بھی ہے اس کو۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا۔ اس سے پہلے ذکر آیا تھا کہ اللہ نے 2 دن میں زمین اور 2 دن میں زمین کی اوپر کی چیزیں اور 2 دن میں آسمان، یعنی 6 دن ہو گئے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، اقتدار سنبھال لیا اللہ تعالیٰ نے۔ عرش یعنی کہ حکومت، طاقت یا کرسی، اس سے کنایہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے، کوئی اس کے علم سے، اس کے قدرت سے، اس کی طاقت سے باہر نہیں ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اللہ تبارک تعالیٰ وہ ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ زمین میں داخل ہونے والے ہیں، کیڑے ہیں، جانور ہیں، اور اسی طرح مرنے کے بعد انسان کو بھی زمین میں ڈالا جاتا ہے، بیج ہے،
غلہ وغیرہ یہ بھی زمین میں ڈالا جاتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے. اب زمین سے نکلنے والے کیڑے پتنگے بھی ہے، اس کے علاوہ زمین سے جو غلہ ڈالا اس کے پیڑ پودے زمین سے نکلتے ہیں. اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ جب اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ کرے گا تو ہم زمین سے نکلیں گے، مٹی سے نکلیں گے. تو جو زمین میں داخل ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے یعنی اترتا ہے، بارش آسمان سے اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں، فرشتے آسمان سے نیچے اترتے ہیں. اسی طرح ارواح انسانی فرشتے لے کر ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے وہ بھی لے کر آتے ہیں. یعنی آسمان سے جو بھی چیزیں اترتی ہے اللہ اس کو جانتا ہے. وما يعرج فيها، اور آسمان کی طرف جتنی چیزیں چڑھتی ہیں اس کو بھی جانتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہے. جس اللہ کو ہم نے سمجھے ہیں وہ اللہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے. معرفت رب کے اعتبار سے یہ 6 آیات اتنی اہم ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کتنا علیم ہے، کتنا قدیر ہے، کتنا طاقتور ہے، العزیز ہے اور حکیم ہے، اور الاول ہے، الآخر ہے، الظاہر ہے، الباطن ہے. اور وہ سب کچھ آسمان سے جو اترتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور آسمانوں میں جو چڑھتا ہے. آسمان میں کیا ہے؟ ارواح انسانی. جب انسان کی روح قبض کر کے فرشتے لے کر جاتے ہیں یہ آسمانوں میں جاتی ہے. اعمال آسمانوں میں جاتے ہیں، فرشتے آسمانوں میں جاتے ہیں. اور اسی طرح جو بخارات جو اڑتے ہیں نا زمین سے یہ بھی تو آسمانوں میں جاتے ہیں. تو جو بھی چیز زمین میں داخل ہوتی ہے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور آسمانوں پر چڑھتی ہے سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں پر بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. آپ کے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو تم عمل کرتے اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ بار بار آ رہا ہے. آسمان اور زمین کا بادشاہ وہی ہے. جب بادشاہ ہوتا ہے اقتدار بھی اسی کا ہوتا ہے، حکومت کی بھی اسی کی ہوتی ہے. تو اس کے ماتحت جتنے ہوتے ہیں اس کا ماننا بہت ضروری ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بادشاہی میں اگر کوئی اس ملک کا باغی ہے تو اس کو بخشا نہیں جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے اندر عذاب اور سزا نہیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، عالم آخرہ جسے ہم کہتے ہیں. اس دن اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. تو آسمان اور زمین کا بادشاہ بھی وہی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ روٹیشن جو چل رہا ہے رات اور دن کا، اور اسی سے تو ہم ہفتے کی پہچان ہوتی ہے، مہینوں کی پہچان ہوتی ہے، سالوں کی گنتی کس اعتبار سے لگا رہے؟ رات اور دن کے اعتبار سے. رات اور دن ہونے کے بعد ایک دن مکمل ہو جاتا ہے. 7 دن میں ایک ہفتہ ہوتا ہے، 30 یا 29 دن میں ایک مہینہ ہوتا ہے، اور 365 دن کا ایک سال ہوتا ہے. ایک چاند کے حساب سے اور ایک سورج کے حساب سے دنوں میں تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے. ہر 100 سال میں 1 سال کا فرق ہوتا ہے چاند کے اور سورج کے حساب سے. کتنا فرق ہو رہا ہے 100 سال میں؟ 3 سال کا فرق ہے، 1 سال کا نہیں. 100 سال میں اگر چاند کے حساب سے 100 سال ہو گئے تو سورج کے حساب سے 103 سال ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گئے؟ اگر چاند کے 100 سال ہو گئے ہیں چاند کے حساب سے تو سورج کے حساب سے 103 سال ہوتے ہیں. اور اگر چاند کے حساب سے 300 سال ہو گئے تو سورج کے حساب سے کتنے ہوں گے؟ 309 سال. اس لیے قرآن پاک میں اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب وہ غار کے اندر گئے اور جب وہاں سے نکلے تو ان کو تو لگ رہا تھا دن یا دن کا کچھ حصہ اس کے اندر گزارے. باہر کتنا وقت ہو رہا تھا؟ قرآن پاک میں فرمایا کہ 300 سال 300 سال فرمایا. اس کے آگے لفظ ہے وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور تم 9 بڑھا دو. ابھی حکمتیں سمجھ رہے؟ چاند کے حساب سے کتنے سال ہو گئے اور سورج کے حساب سے 309 سال. تو ہر 100 سال میں 3 سال کا فرق ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کس چیز سے اللہ تعالیٰ فرمائے رات اور دن کے بدلنے سے کر رہے ہیں ہم. اور یہ کرتا کون؟ اللہ فرما رہے ہم کرتے ہیں. یہ 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی معرفت رب کہ وہ اللہ تعالیٰ اتنا علیم قدیر طاقتور ہے کہ سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے. اور کچھ دن کے لیے اس اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت دی ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی وہی جانتا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، اس اللہ تعالیٰ پر تم ایمان لاؤ. یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ جس کی اللہ صفات یہ بیان فرما رہے ہیں، اللہ کے اسماء اور صفات. اس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ،
اور خرچ کرو جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو خلیفہ بنایا ہے. آپ بنے نہیں ہیں خلیفہ، یعنی یہاں پر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا، دولت دیا، حکومت دیا، طاقت، جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے وہ عطائی ہے، آپ کو عطا کی گئی ہے، وہ آپ کی خود کی کمائی بھی نہیں ہے. تو اس نے آپ کو مستخلف بنایا، ہم نے بنایا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے دیے ہوئے میں سے تم خرچ کرو. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، جو کوئی ایمان لائے گا اور انفاق کرے گا یعنی کہ خرچ کرے گا. تو اب یہ چھ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کا تعارف، معرفت رب، اور اگلی جو 5 آیات ہے 7ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک، 8 9 10 11 7 8 9 10 11، یہ 5 آیت 11 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے جو دوسرا ہے وہ ہے عبادت رب. ایک ہے معرفت رب، 6 آیتوں میں آ گئی، یہ بھی ہم نے 6 آیتیں پڑھی. اب اگلی جو 5 آیت ہے اس میں عبادت رب. عبادت میں ایمان، سب سے پہلے ایمان. جہاں پر بھی قرآن پاک ایمان کا ذکر کرتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو نیک عمل کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیا. تو ایمان کے ساتھ نیک عمل. پہلے 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی معرفت، اور اگلی 5 آیات کے اندر عبادت رب. عبادت رب میں سب سے پہلے ایمان کا تقاضا، ایمان کے ساتھ عمل آتا ہے. اور اگلی 5 آیتوں میں ایمان کے ساتھ انفاق کا بھی ذکر ہے، یعنی جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے خرچ کرو. اس کا بدلہ تو اللہ آخرت میں دینے والے. جو بھی جس کو جو چیز ملی ہے، کسی کو اللہ نے مال دیا تو مال خرچ کرو، کسی کو صلاحیت دیا صلاحیت خرچ کرو، جس کو اللہ نے علم دیا علم کو خرچ کرو. یعنی جو چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، موت سے پہلے وہ لگا دو، کھپا دو. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. تو کل اس کا بدلہ ہم اس کو آپ کو دیں گے. تو فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، جو کوئی تم میں سے ایمان لایا اور اس نے انفاق کیا یعنی خرچ کیا، اس کے لیے اجر ہے. اجر کس کو کہتے ہیں؟ بدلہ. اجرت اسی سے بنا ہے نا، یعنی ایک مزدور آپ کے پاس کام کرتا ہے تو آپ اس کو اجرت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے اس کا بدلہ میں آپ کو آخرت میں دوں گا، اور کبیر بہت بڑا دوں گا. وما لکم لا تؤمنون باللہ. اب یہاں پر ایک ڈانٹ آ رہی ہے، کیا ہوا تم کو کہ تم خرچ نہیں کرتے؟ ما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہوگا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہو. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بہ، جبکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. وقد اخذ میثاقکم، جبکہ تم نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا. ایک وعدہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے عالم ارواح میں کی. یہ ہمارے جسم نہیں تھا، وہاں پہ روحوں کے شکل میں تھے سب نے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پالنہار، پالنے والا، کیا میں رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں. اس وقت تمام ارواح انسانی نے، اجسام کے ساتھ نہیں تھے، جسم کے ساتھ، روح تھی وہاں پہ. جسم تو یہاں ملا نا ماں کے پیٹ کے اندر جو مٹی سے بنا. تو اس وقت عالم ارواح کے اندر تمام ارواح انسانی نے اللہ تعالیٰ سے ایک میثاق لیا تھا، ایک وعدہ کیا تھا کہ اللہ جب بھی ہم دنیا کے اندر جائیں گے، جو ہمارا وقت ہوگا تو یہ جو ہم نے وعدہ کیا ہم اس کو پورا کریں گے. یہاں پر آنے کے بعد انسان نے بھول گیا، تو اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے. اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہوا. اب امت کو اب نبی نہیں ہے، تو اب ہم کو کون بتائیں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے حدیث. ان تمسکتم لن تضلوا بعد، جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے گمراہ نہیں ہوگے. تو ایک وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے، عہد الست جس کو کہا جاتا ہے، عالم ارواح کے اندر ہم نے وعدہ کیا تھا. جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وقت اخذ میثاقکم، ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، ان کنتم مومنین، اگر تم یقین رکھتے ہو. هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان اور انفاق اور یہ عمل کس چیز سے پیدا ہوگا؟ قرآن کی آیات سے. یہ قرآن ایسا ہے جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک روح رکھی ہے، اور یہ روح کی غذا ہے، اور ایمان بھی اسی سے بڑھتا ہے، قرآن کے ذریعے سے. تو هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات اتاری، بینات جو کھلی بھی ہے.
اور یہ آیات کیا کام کرتی ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہ آپ کو ظلمات سے نور کی طرف لاتی ہے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتی ہے، گناہوں سے نیکیوں کی طرف لاتی ہے۔ یہ قرآن پاک، یہ فطرت کی پکار ہے، یعنی کہ ایک نور اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر، جب بچہ 4 مہینے کے اندر، روح کیا ہے؟ ایک نور ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہے وہ، اور ایک نور قرآن پاک کے اندر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ نور اس نور کے ساتھ جب مل جاتا ہے تو نورن علی نور، سورہ نور ہم نے تو پڑھ چکے ہیں نا، نورن علی نور ہوتا ہے، ایک روشنی باہر کی اور ایک روشنی اندر کی، جب یہ دونوں روشنی ملتی ہے نورن علی نور، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ یہ کہاں سے آئے گا آپ کے اندر؟ قرآن پاک کے ذریعے سے۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات بینات اتاری ہے تاکہ وہ تم کو نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رؤوف ہے۔ رؤوف کسے کہتے ہیں؟ بہت نرم دل جو ہوتا ہے، جب کسی کی تکلیف دیکھ کر انسان بے چین ہو جاتا نا، کسی کو مصیبت میں، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر جو بے چینی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا رؤوف الرحیم، وہ تمہارے بارے میں رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو کسی کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جانا اور اس کی مدد کے لیے جانا، یہ رحیم ہے، یہ صفت ہے رؤوف الرحیم۔ اسی کے آگے اگر الف لام جڑ جائے گا تو اللہ کا نام بن جائے گا۔ الرؤوف یہ اللہ کا نام بن گیا، الرحیم یہ اللہ کا نام بنے گا، الف لام ہٹا دیا تو صفت بن۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رؤوف اور رحیم ہے۔ ما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، پھر اللہ ڈانٹ دیں، پہلے ایمان کے تعلق سے ڈانٹے، کیا تمہارے ایمان کے اندر کمزوری ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ یہ آیات آج ہمارے دور کے کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو سمجھا جا رہا ہے، کیا بات ہے تم دنیا کے اندر، مال کے اندر، دولت کے اندر، کمانے کے اندر، بیوی بچوں کے اندر اتنے مگن ہو گئے ہیں، تم اللہ کو بھول گئے ہو، معرفت ربی بھول گئے ہیں، عبادت ربی تمہارے اندر نہیں ہو رہی ہے، اور بس دنیا کمانا، پیسے کمانا، اور تمہاری بھاگ دوڑ، دن بھر کی محنت اور مشقت صرف دنیا کے خاطر ہے، آخرت تمہاری نظروں سے غائب ہو گئی ہے۔ مالکم، اور یہ کون سی مدنی صورت ہے؟ مدینے کے اندر، وہ بھی 5 سال کے بعد، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب گئے ہجرت کے بعد، یہ 5 سال کے بعد کی آئے تھے۔ وہ جو مہاجرین تھے جن کا مضبوط ایمان تھا، اب جو نئے نئے اس کے اندر داخل ہو رہے، ان کے ایمان کے اندر وہ معاملہ نہیں تھا، ان کو اللہ تبارک مالکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی سر بلندی کے لیے جو خرچ کرتا ہے۔ اگلی آیت میں اس کا پورا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فی سبیل اللہ کسے کہیں گے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کس کو کہیں گے؟ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو خرچ کیا جائے گا وہ فی سبیل اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی میراث، وارث، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس میں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے، میرے پاس جو مال ہے اس کا میں مالک نہیں ہوں، اس کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ فرمائے للہ میراث السماوات والارض، یہ جو کچھ زمین کے اندر مال و دولت ہے، سونا چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کچھ دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس امانت کے طور پر دیا ہے، اس کے مالک نہیں ہے آپ۔ اس لیے کل قیامت دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، کسی بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ پہلا سوال عمر کہاں لگایا، دوسرا سوال جوانی کہاں لگایا، اور تیسرا سوال مال کمایا کہاں سے، حلال سے یا حرام سے، اور چوتھا سوال مال خرچ کہاں پر کیا، حلال یا حرام میں، تو مال میرا نہیں ہے، اور 5واں سوال اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ تو میرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ کا عطائی ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا، وقاتل اور قتال کیا۔ اب یہاں پر آ گئے فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان بھی خرچ کرنا ہے اور مال بھی خرچ کرنا ہے، جان بھی لگانا ہے اور مال بھی لگانا ہے۔ انفقہ کے ساتھ قاتل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کرنا ہے، یہ جس نے خرچ کیا، خرچ کیا کرنا ہے؟ نفق کے معنی آتے ہیں، نفقہ کے معنی عربی میں آتے ہیں خرچ کرنا، عربی لغت تک آپ نکالیں گے تنفق المال، مال خرچ ہوگا یعنی ختم ہوگا، اور نفق الفرس بھی آتا ہے، گھوڑا مر گیا، یعنی جان بھی لگانا ہے اور مال بھی لگانا ہے۔
خرچ بھی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور آخر میں اگر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے میرے جان کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے تو میدان جنگ میں اپنی جان بھی اللہ کے لیے قربان کر دینا ہے۔ تو یہ ہم نے امانت کے طور پر دیا ہے۔ یہ مالکم، کیا ہوا تم خرچ نہیں کر رہے ہیں، مال بھی نہیں لگا رہے اور جان بھی قربان نہیں کر رہے ہیں۔ تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ یہ صلح حدیبیہ سے پہلے خرچ کیا، وقاتلا اور قتال کیا، جنگ کی۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، ان کا درجہ بہت بڑا ہے فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے اور پہلے خرچ کرنے والے، پہلے والوں کا بڑا ہے۔ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یا صلح حدیبیہ کے بعد خرچ کیا یا قتال کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہاں اللہ کا وعدہ دونوں کے لیے حسنہ کا ہے، بہترین وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ حسنہ کے بعد میں فرمایا کہ جنت کا وعدہ ہے ان کی، لیکن مقام اور مرتبے میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی آج کا دور ہمارا جو ہے نا، آج کا دور، آج اسلام کو مال کی بھی ضرورت ہے اور جان کی بھی ضرورت ہے، یعنی بالکل آج ہمارا معاملہ وہی ہوا۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ نہ مال بچانے کی چیز ہے نہ جان بچانے کی چیز ہے، یہ سب کچھ اللہ کے لیے لگا دینے کا ہے، جان بھی لگانا ہے اور مال بھی لگانا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب کو اللہ تعالیٰ خبیر یعنی خبر رکھنے والا ہے، خبردار ہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے۔ یہاں تک ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھے تھے 6 آیات معرفت رب، اللہ کی پہچان کے اعتبار سے، اور 5 آیات عبادت رب۔ اور عبادت رب میں پہلا ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح، اور اسی کے ساتھ انفاق، اور دوسرا جان بھی لگاؤ اور مال بھی لگاؤ، انفاق مال اور انفاق جان، یعنی دونوں کو بھی خرچ کرنا ہے۔ اب یہ ہے 11ویں آیت جو ہماری گزشتہ ہفتے میں رہ گئی تھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اور وہ بھی قرض حسنا۔ اس لیے بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، غریبوں پر جو ہم خرچ کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ اللہ کو قرض نہیں ہے۔ اللہ کے لیے قرض کون سا ہوگا؟ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جو مال خرچ کیا جائے گا، یہ ہم اللہ کو قرض دے رہے ہیں۔ اور وہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یا فی سبیل اللہ میں خرچ کر رہے ہیں، یا میدان جنگ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے کون ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، مدنی ہے نہیں، اور مدینے میں جانے کے بعد جہاد فرض ہو گیا تھا، پہلا بدر، دوسرا احد، تیسرا خندق، چوتھا فتح مکہ، کیونکہ 6 سال میں تو صلح حدیبیہ ہے اور 8ویں سال میں مکہ فتح ہوگا۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا قرض حسن، فَيُضَاعِفُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر قیامت کے دن واپس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے۔ ایک انسانوں کو دینا یہ ہے صدقہ، انسانوں کو دیتے ہیں اس کو صدقہ۔ صدقے میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک صدقہ نافلہ اور ایک صدقہ فرض ہے۔ نافلہ کون سا ہے؟ جس کی کوئی مقدار نہیں، روپیہ، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے، 50، 100، آپ کسی کوئی مقدار نہیں ہے، اس لیے سفر میں جانے سے پہلے ہم کچھ صدقہ نکال دیتے ہیں نا، اس کی کوئی مقدار نہیں ہے اور اس کا وقت بھی نہیں ہے، جب چاہے جتنا چاہے آپ نکال سکتے ہیں۔ لیکن ایک فرض صدقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ، وہ سال میں 1 مرتبہ ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، اس مال کو پاک کرنے کے لیے۔ زکوٰۃ کے معنی کیا آتے ہیں؟ مال کو پاک کرنا، یعنی وہ مال آپ کا جو 1 سال مدت ہونے کے بعد اب یہ گندا ہو گیا، اب یہ ناپاک ہو گیا، اب اس مال کو اگر آپ کو پاک کرنا ہے تو اس میں سے 2.5 روپے نکال دیں، 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 25 روپے، اور 1 لاکھ میں سے 2.500، 2.5% اگر آپ اس میں کا نکال دیں گے تو یہ مال آپ کا جو گندا ناپاک ہو گیا تھا، زکوٰۃ کے معنی تھا اب یہ مال آپ پاک ہو گیا، 97.5 آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور 2.5 کس کو دینا ہے؟ اللہ کے بندوں کو دینا ہے، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، ضرورت مند۔ 8 اس کے مد بتائے قرآن پاک کے اندر، 8 جگہ اس کو لگانا ہے، تو وہ ہے صدقہ۔ اور صدقے کے اندر ایک ہے فرض جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ جس کو قرض حسنہ فرمائے، کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دیں گے؟ یعنی اللہ کے دین کے لیے جو خرچ کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے مجھے قرض ہے۔ اور اس کو میں پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا
کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ لفظ ہے اس کے اندر، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال فرما مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، اس کی مثال ایک دانے کی ہے، ایک بیج ہوتا ہے نا، انبتت، جو آپ زمین کے اندر چھپا دیتے ہیں یا ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر سے جو پودا نکلتا ہے اس کو 7 بالیں لگتی ہے، انبتت مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت، پھر جب وہ پودا نکلتا ہے اور اس کو پھر 7 بالیں لگتی ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک دانہ آپ نے زمین میں ڈالے، بدلے میں آپ کو کتنے ملے؟ 700، یعنی 7 بالیں لگی اور ہر بال میں 100 دانے ہیں تو 700 ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی طرح جب بندہ میرے نام پر اللہ کے دین کے لیے فی سبیل اللہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کو 700 گنا بڑھ کر اللہ دیتے ہیں، اور اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ فیضاعف، کئی گنا پھر اللہ اس کو بڑھا دے، پھر اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب بھی ختم کر دے کہ انما یوفی الصابرون بغیر حساب، اللہ تبارک تعالیٰ صابرین کو بے حساب دے گی، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی کیلکولیٹر کے اندر اس کا حساب نہیں آ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں کتنا دیں گے۔ اس لیے کل میدان محشر کے اندر پہاڑوں جیسے اعمال جب بندہ دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے تو اتنا نہیں کیا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو کئی گنا بڑھا دیا۔ اس لیے دعا کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا ہے، دعا مانگنے کا اور قبول کرنے کا وعدہ فرمایا، لیکن فرمایا دعا کے بارے میں 3 مسئلے ہوتے ہیں، ایک جو مانگے وہی مل جاتا، دوسرے اس کے بدلے میں کوئی مصیبت آفت اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتے ہیں، اور تیسرا فرمایا یہ جمع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، جو مانگے وہ ملا نہیں، یا پھر کوئی مصیبت بھی نہیں ہٹی، تو تیسرا کیا ہو؟ آپ کی جمع ہو گئی۔ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر وہ اپنے اعمال کا جب ڈھیر دیکھیں گا تو اللہ سے کہیں گا یہ عمل تو میں نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فلاں دعا مانگی تھی تو نے نتیجہ نہیں دیکھا، یہ جمع ہو گئی یہ دعا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان دعاؤں کا بدلہ، ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں نا، میں یہ چیز مانگ رہا مجھے مل رہی نہیں مل رہی، کل قیامت کے دن اس کا اتنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ دیں گے کہ یہ فلاں دعا تو نے مانگا تھا، یہ ہم نے یہاں پر جمع کر دیے تھے۔ اس لیے بندے سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، دنیا نہیں مانگنا ہے، آخرت مانگنا ہے۔ تو وہ دعائیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت میں جمع کر کے رکھی تھی اس کا جب بدلہ دیکھے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا بندہ قیامت کے دن، کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، یعنی جو میں نے مانگا تھا وہ نہیں ملا، ایک بھی نہیں ہوتی، آخرت میں آج مجھے ضرورت ہے، دنیا میں مل جاتا کتنے دن استعمال کرتے، 60-70 سال 100 سال، موت کے ساتھ تو وہ چھوٹ جانے والا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اور وہ بھی قرض حسنا، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کبیر، اس کو ہم کئی گنا بڑھا کر اس کو وہاں پر ہم دیں گے اور ہمارے پاس اس کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ اب یہ اگلی آیت جو آ رہی ہے، یہ جنہوں نے معرفت رب، جو 6 آیتیں اور اس کے بعد عبادت رب کے اعتبار سے ایک ایمان اور اس کے ساتھ انفاق کی جان اور مال لگا لو، پہلا ایمان، اس کے عمل صالح کیا ہے کہ مال بھی خرچ کرو اور اپنی جان بھی لگا دو، یہ 5 عمل جو کریں گے، ایمان اور عمل صالح اور معرفت رب حاصل کر کے، یہ بندہ جب میدان محشر کے اندر جائے گا وہاں پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اعزاز اور اکرام، اور اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر جو عطا فرما رہے ہیں، فرما سب سے پہلے جو مسئلہ ہوگا میدان محشر کے اندر کہ ایمان والوں کو، جنہوں نے ایمان اور عمل صالح دنیا میں کیا تھا، وہاں پر وہ نور تقسیم ہوگا۔ ایمان کے ذریعے سے، ایمان کی جگہ تو دل ہے نا، یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، تو یہاں پر ایمان ہوتا ہے، روح بھی یہیں پہ ہے، عالم ارواح سے جو روح آئی تھی وہ بھی یہی ہے، اور ہمارا قلب کیا ہے؟ دل، یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے نا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد شیطان بھی وہاں پر تھا نا، ابھی تو نکلا نہیں نا، سجدہ نہیں کیا تھا، تو ابھی تو وہیں پہ ہے۔ تو جیسے ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیے تو پیدا کرنے کے بعد شیطان نے کہا اللہ آدم کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، پورا اس نے اندر ریسرچ کیا، ریسرچ کرنے کے بعد جب یہاں آیا تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ میرے رہنے کی جگہ ہے۔ دل کیا ہے؟ میرے رہنے کی جگہ ہے۔ تو ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے داخل ہونے کی اجازت یا رہنے کے لیے اللہ نے فرمایا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے
वो सिर्फ वसवसे डाल सकता है शैतान। इंसान का हाथ पकड़ कर वो गुनाह कभी नहीं करा सकता, वसवसे डाल सकता है। तो अल्लाह ताला ने नहीं कहा। इसलिए हदीस में आता है कि शैतान दिल के पीछे मच्छर की शक्ल में अपनी सोंड उसको लगाता है। जैसे ही इंसान का दिल गाफिल पाता है तो वो उसके अंदर वसवसे डालना शुरू कर देता है, और जैसे ही जाकिर पाता है, जिक्र इसलिए हमारे पास जिक्र क्या है, मौका महल की दुआएं जिक्र है ना, जो हमारी हिफाजत है। हम किस लिए बच रहे हैं? यानी आज दुनिया के अंदर अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौका महल की दुआएं अगर उम्मत को ना बताते तो इसमें हमारा जीना मुश्किल होता है। और आज जितने लोग परेशान हैं ना, सिर्फ दुआओं को छोड़ने की वजह से। हर चीज़ की दुआ है, खाने की दुआ, खाने के बाद की दुआ, सोने की दुआ, उठने की दुआ, बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ, निकलने की दुआ। क्या दुआएं हैं? शयातीन होते हैं ना बैतुल खला के अंदर, क्या दुआ पढ़े? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूस वल खबाइस, अल्लाह नापाक जिन्नात मर्द और औरत से मैं तेरी पनाह में आता हूँ कि अल्लाह अगर तेरी पनाह ना हुई तो ये जिन्नात और शयातीन मेरे पर हावी हो जाएंगे, ये तकलीफें मुझे देंगे। जैसे ही दुआ पढ़ता है बंदा बैतुल खला में दाखिल होता है, एक पर्दा अल्लाह ताला हिल कर देता है। इसी तरह सफ़र में आपने दुआ पढ़े, आप फरिश्ता आपके साथ में हिफाजत के लिए अल्लाह की तरफ से मुकर्रर। इसी तरह आप रात में सोए हैं तो सोने के बाद आपने अल्लाह का नाम लेकर सोया, अल्लाहुम्मा बिइस्मिक अमूतु व अहया, अल्लाह मैं तेरे नाम पर मरता हूँ, तू मुझे जिंदा कर। जैसे नींद उसकी बेदार हो जाती है, सबसे पहले अल्लाह ही का नाम लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, तूने मुझे जिंदा किया, बादामा अमाताना, मैं तो मर चुका था, व इलैहि नुशूर, लौट कर भी मुझे तेरे ही पास आना है। सोते वक्त भी अल्लाह का नाम और उठते बराबर अल्लाह का नाम। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जिन लोगों को सोते वक्त पढ़ने की, ये दुआ पढ़ने की आदत थी और उठते वक्त अल्लाह का नाम लेने की आदत थी, तो फरमाए कि जब ये मरने के बाद खबर में क्या करते हैं, सोते हैं ना हम जाकर वहाँ पे। मौत तो एक पुल है ना, इंसान ख़त्म नहीं होता है, कुछ दिन के लिए सोया हुआ है। मुर्दे को ले जाकर ख़ानदान वाले खबर में सुला देते हैं। इसलिए हदीस में आता है कि जब नेक इंसान को सुलाया जाता है खबर के अंदर, तो वो फरिश्ते उससे क्या कहते हैं, उस नेक बंदे से, नम का नौमतिल आरूस, पहली दुल्हन, पहली रात की दुल्हन जैसी होती इस तरह सो जा। अब तुझे उठाएंगे हम जब क़यामत का बिगुल बजेगा ना, उस वक्त हम आपको उठाएंगे। जैसे ही वो सूर फूका जाएगा, जैसे ही खबर से ईमान वाला उठेगा, इसके ज़ुबान पर होगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मरने के बाद दोबारा जिंदा किया, वो इलैहि नुशूर, लौट कर भी तेरे पास ही जाना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह दुआओं का अहतमाम, दुआओं से आपकी हिफाजत होगी। जो लोग दुआओं का अहतमाम नहीं करते, अक्सर वो लोग परेशान हैं। तो यहाँ पर 6 आयात में मारिफत रब, 5 आयात में इबादत रब, कि ये अमल जो करके मैदान महशर में जाएंगे तो वहाँ पर नूर तक़सीम होगा। इन्फाक के अंदर जो माल खर्च हुआ ना, तो माल में क्या इस्तेमाल हुआ था? हाथ इस्तेमाल हुआ था आपका। आपने अपनी मेहनत की कमाई अल्लाह के नाम पर, जब गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्किनों, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, और फिर सबसे बड़ा अल्लाह के दीन के ज़िंदा करने के लिए, अल्लाह के नाम को सरबुलंद करने के लिए जो इन्फाक किया, खर्च किया, उसका नूर जमा हुआ था। इसलिए एक मरतबा एक साहबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मुसाफा की। जैसे ही मुसाफा किए तो उनके हाथ जो थे गड्ढे पड़े हुए, सख्त लगे। फरमाया तुम काम क्या करते? तो फरमाया अल्लाह के रसूल, मैं जंगल से लकड़ियाँ तोड़ कर लाता हूँ और उसको बेचता हूँ, और उससे मेरे घर का गुजारा होता है, उस वजह से मेरे हाथ पे गड्ढे पड़ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ को बोसा दिया, कहा अल कासिब हबीबुल्लाह, हाथ से मेहनत करके अपने बाल बच्चों को पालने वाला ये अल्लाह का बहुत महबूब है। जिसमें भी हाथ इस्तेमाल होता है ना, अल्लाह ने उसमें बरकत बहुत रखी है। तो एक नेक अमल जो हाथ जहाँ पर इस्तेमाल हुआ, इसलिए फरमाते हैं कि जब किसी को आप दे, तो जब आप दे रहे हैं तो सीधे हाथ से दे रहे हैं तो आपके बाएं हाथ को खबर नहीं होना। तो देना कौन से हाथ से? कोई भी अच्छे काम अगर करना है, किसी को देना, गलती से भी अगर होगा, बाज़ वक़्त इंसान उल्टे हाथ से देने की लोगों को आदत हो गई, उल्टे हाथ से कभी भी नहीं देना। कभी भी देना है तो सीधा हाथ ही, अच्छे कामों में सीधा हाथ से इस्तेमाल होता है, और जितने भी गंदे काम है ना, उसके अंदर ये हाथ इस्तेमाल होता है। बैतुल खला, पेशाब, नाक छिनकना है, ये हाथ इस्तेमाल होता है। अच्छे काम के लिए किसी को आप दे रहे हैं तो सीधे हाथ से दे रहे हैं। तो ये सीधा हाथ जो होगा ना, जो इन्फाक किया, इन्होंने खर्च किया, जिसमें हाथ इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ से एक रोशनी निकलेगी। और दूसरा ईमान, अपने 6 आयात मारिफत रब और 5 आयात इबादत रब,
اس ایمان کے ذریعے سے دل کے اندر جو آپ کے ایمان پیدا ہوا اور اس کے اندر جو نور پیدا ہوا، یہ دو نور اب دنیا کے اندر آپ جمع کر رہے تھے انفاق کے ذریعے سے اور اعمال کے ذریعے سے، ایمان اور اعمال کے ذریعے سے یہ نور جمع ہو رہا تھا، اب یہ نور وہاں پر ظاہر ہو جائے گا، تقسیم کیا جائے گا نور، اللہ تقسیم کریں گے۔ اللہ فرمائے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، کہ تم اس دن دیکھیں گے مومن مرد اور مومن عورتوں کو۔ یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے سامنے سے، یعنی ایمان کی جگہ دل، یہاں سے ایک نور نکلے گا، ایمان کا نور۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ایک ان کا سامنے سے نکلے گا، و بایمانہم، اور سیدھے طرف سے نکلے گا، یعنی ہاتھ سے، دو نور ملیں گے ان کو وہاں پر، ایمان کا نور اور عمل کا نور۔ ایمان اور عمل یہ دو کے نور جب نکلیں گے، بشراکم اليوم، ان کو آواز دی جائیں گی خوشخبری ہو تمہارے لیے، نور مل گیا، ایک ایمان اور اعمال جو دنیا کے اندر کیے تھے، خوشخبری ہو تمہیں کس بات کی؟ جنات تجری، ایسے باغات کی جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوئی ہوں گی، خالدین فیہا، آپ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کوئی نعمت اگر کسی کو ملی گئی اور کہا کہ سال 2 سال کے بعد آپ سے یہ واپس لینے والا ہے، انسان کو خوشی نہیں ہوتی، لیکن کوئی چیز اگر ہمیشہ کے لیے مل گئی تو انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ خوشی تو یہ دیں گی کہ جنت کے باغات، جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے، اب تو کبھی اس کے اندر سے نکلنا نہیں ہے، اس لیے فرمایا جو جنت میں داخل ہوگا کبھی اس کو نکالا نہیں جائے گا وہاں سے۔ ایک تو نور دیا گیا، گھپ اندھیرا، یعنی مختلف مقامات ہے میدان محشر کے اندر، ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر گھپ اندھیرا اور اس کے اندر نور تقسیم کریں گے، اب اس نور کی روشنی کے اندر آپ کو اپنی منزل طے کرنا ہے۔ تو ایک نور تو ان کا سیدھے طرف سے نکلے گا اور ایک سامنے سے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں خوشخبری ہو جنت کی جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ہمیشہ آپ اس کے اندر رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے اصل کامیابی۔ دنیا کی اگر مال و دولت کسی کو مل گئی، حکومت اور طاقت مل گئی، ساری نعمت، یہ کامیابی نہیں کی، موت آنکھ بند ہوگی سب چلے گی۔ یہ ہے، اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس کو جہنم سے بچا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہوگا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے کامیابی، دنیا کی کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ ہے اصل کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ یوم یقول المنافقون، اب دوسروں کا ذکر آیا، اب منافق کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے پڑھا ہے، لیکن ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، یہ ہے نفاق، نفق سے بنا ہے، نفاق بنا ہے نفق سے، اور نفق کے معنی ہے سرنگ کے آتے ہیں۔ عرب جب شکار کرتے تھے نا تو ان کے ساتھ میں وہ کیا کرتے تھے؟ گوہ کا شکار کرتے تھے، جانور ہے گوہ، تو گوہ اتنا ہوشیار ہوتا تھا، وہ اپنے بل کے 2 سوراخ بناتا تھا، یعنی وہ کتا اگر ادھر سے داخل کر سرنگ کے دوسرے حصے سے نکل جاتا، ادھر سے داخل ہوئے ادھر سے نکل جاتا، اس کو کہتے تھے نفق۔ تو وہ 2 سوراخ بناتا تھا، اس لیے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 2 منہ والے ہوتے ہیں، ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، نظر کچھ آ رہے ہیں حقیقت میں، اور اندر سے کچھ اور ہے۔ بظاہر اسلام کو تو قبول کر لے، لا الہ الا، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، کوئی قربانی ہم نے نہیں دی، اصل میں ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، ہمارے امیاں مسلمان، ابا مسلمان، دادا دادی نانا نانی مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں، کلمہ ہم نے پڑھ لی، معرفت رب ہمیں حاصل نہیں ہوئی کہ ہمارا رب کیا ہے اور ہم کو اس دنیا میں کرنا کیا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کا جو اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہا ہے نا، وہ ایمان کیا ہے اور وہ عمل صالح کیا ہے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وہاں پر نور عطا فرمائیں گے۔ ہم تو خاندانی لوگ ہیں، جو لوگ قربانی دے کر ایمان کو قبول کرتے ہیں ان کی زندگیاں دیکھو، ایک ایک چیز ایک ایک سنتوں پر وہ عمل کرتے ہیں، اور جب ایمان قبول کرتے ہیں نا ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں بظاہر مسلمان تھے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں تو داخل ہو گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت العرب آمنا، یہ ابھی مدینہ منورہ جانے کے بعد کچھ لوگ اسلام کے اندر داخل کرے اور کہہ رہے ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وقالت العرب آمنا، یہ اعرابی بدو کہہ رہے ہم ایمان لائے، ان سے کہو قولوا بل اسلمنا، تم کہو گے بھی اسلام میں داخل ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے انسان۔ وَلَن يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ جب ایمان اللہ تعالیٰ کا ایمان بندے کے دل میں آ جاتا ہے نا، زندگی بدل جاتی ہے اس کی، پھر
इंसान बदल जाता है, फिर उसको मालूम हो जाता है कि दुनिया हकीकी नहीं है, इस दुनिया के अंदर मुझे ईमान भी लाना है और नेक अमल भी करना है। वो फिर अपनी जान, माल, वक्त, सलाहियत सब अल्लाह ताला के दीन के लिए लगा देता है। उसको मालूम है मुझे या जितना मुझे खर्च करूँगा ना, इसका बदला मुझे आखिरत में मिलना है। बचा के नहीं रखेगा, वो पूरा खर्च कर देगा। तो वो मुनाफिक कौन होते हैं? ये मुसलमानों में होते हैं। इसलिए अब्दुल्ला इब्न उबई रईसुल मुनाफिकीन जिसको कहा गया, मुनाफिकों का सरदार, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था और पहली सफ में नमाज पढ़ता था। जंगों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में था। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाते तो खड़े होकर कहता कि देखो ये अल्लाह के नबी है, इनकी बात गौर से सुनो। बोलने की आदत ज़्यादा थी ना, तो वहाँ पर भी अपनी बड़ाई करता था। लेकिन क्या था? रईसुल मुनाफिकीन। ग़ज़वे ओहद के अंदर 1000 का लश्कर जो बाहर गया था ना ओहद के मैदान में, 300 लोगों को बहका कर इसी ने वापस लाया। मेरे मशवरे पे अमल नहीं हुआ बोले, यानी बज़ाहिर तो इसने इस्लाम को कबूल कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, इसकी जान की हिफाजत हो गया, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन मुसलमानों में रह के मुसलमानों का दुश्मन, ईमान वालों में रह के ईमान वालों का दुश्मन और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी दुश्मन। कोई मौका इसको मिलता तो ये मुसलमानों को, ईमान वालों को, इस्लाम को और यहाँ तक कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं छोड़ता। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के कबीले के अंदर गए, वहाँ पर तो आप गधे के ऊपर थे, सवारी पे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़रा हिसाब से लेके जाओ, बोले गधा धूल उड़ रही, बोले मेरे आगे। कौन कह रहा है? ये अब्दुल्ला इब्न उबई। किससे कह रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए, कुछ लोग बैठे हैं, हुजूर ने दीन की बात शुरू करे। यहाँ तो छोड़ो ना हमको, यहाँ भी तुमने दीन की बात शुरू कर दी। वो तुम्हारे मजलिस में जो आते वहाँ बताते जाओ ना, ये मुझसे मिलने के लिए, मेरे बात करने के लिए। तो जाहिर में तो मुसलमान था, अंदर से इस्लाम और मुसलमानों का दुश्मन। इसलिए हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम लगाने वाला यही था। इसलिए और इनके जो बेटे थे ना, उनका भी नाम भी अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला इब्न उबई के बेटे का नाम भी अब्दुल्ला। ये पक्के ईमान वाले थे। जब हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम लगाया और इल्ज़ाम लगाने के बाद, जहाँ पर बहुत लंबा वाक़या, हमारे को तफसील इसका वक्त नहीं बताने के लिए, कि उस जगह पर जहाँ पर पानी के ऊपर झगड़ा हुआ था ना, ग़ज़वे मरीसा से वापस आते हैं, तो उसने एक लफ्ज़ वहाँ पर कहा था, अब यहाँ से जाने के बाद मदीने में इज़्ज़त वाले ज़लीलों को निकाल दें। किससे कह रहा था? ये मक्के से जो आए हुए हैं ना मुहाजिरीन और मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये नौज़ बिल्लाह ज़लील है, इज़्ज़त वाले तो हम हैं। अब यहाँ से जाने के बाद इज़्ज़त वाले ज़लीलों को निकालेंगे। ये बात जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँची, जिस बच्चे ने आकर बताया और उनके जब बेटे ने सुना कि अल्लाह के रसूल को ये इसने कहा, तो इसने अपनी तलवार लेकर मदीने के बाहर खड़े हो गए और जाकर कहा कि अल्लाह के रसूल इज़्ज़त वाले हैं, तू ज़लील है। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि फरमाया कि मैं मेरे बाप का मदीने में दाखिल नहीं होगा। यह है कि जब तक आपको अपनी जान से, अपनी माल से, अपने बीवी और बच्चों से अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं होगी, आप कामिल ईमान वाले नहीं बन सकते। सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से। ये था निफाक। निफाक में इंसान, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हम तो ख़ानदानी मुसलमान हैं ना। अगर हकीकी ईमान अगर ज़िंदगी में आ जाएगा ना, इंसान अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान बचा के नहीं रखेगा, ये खर्च कर देंगे, माल भी खर्च करेगा, जान भी खर्च करेंगे। तो ये था निफाक। और मुनाफिकीन की पहचान कितनी है? हदीस में फरमाया 4। इज़ा हद्दस कज़िबा। अगर ये कुछ सिम्टम होते हैं ना, बीमार होने के बाद डॉक्टर जो पहचानता है ना सिम्टम, तो सिम्टम से बीमारी की पहचान हो जाती है। अगर निफाक की बीमारी मेरे अंदर आ रही है या कुछ मौजूद है, फ़ौरन तौबा करके बदलना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलामातुन निफाक, निफाक की अलामत क्या है? इज़ा हद्दस कज़िबा, जब बात करे तो झूठ बोले। और झूठ से तो रिस्क कम हो जाता है ना। जो झूठ बोलता है अल्लाह उसका रिस्क कम कर देते हैं। तो जब बात करे तो झूठ बोले। वह इज़ा वादा अखलफा, और जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, वादे को पूरा ना करे। ये निफाक की अलामत। और तीसरा, इज़ा हद्दस कज़िबा व इज़ा वादा अखलफा व इज़ उतुमिना खाना, जब कोई अमानत उसके पास रखी जाए तो खियानत करे। और चौथा, व इज़ा खासमा फजरा, और जब झगड़ा करे तो गाली गलौज पर आ जाए। जो कौम गालियाँ अल्लाह की नज़र से गिर जाती है। तो ये अलामात अगर हमारे अंदर मौजूद है तो फ़ौरन तौबा करके अपनी इस्लाह की फ़िक्र करना चाहिए। ये सिम्टम है उसकी बीमारी की, निफाक की। और उसके बाद निफाक की और एक अलामत फरमाया कि वो झूठ बोलता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जंग के लिए
جیسے غزوہ تبوک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تھی کہ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری ہو، چلو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر. تو یہ منافقین آ کر بہانے، اللہ کے رسول میرے پیٹ میں درد ہے، میرے گھٹنوں میں درد ہے، میرے کولے میں درد ہے، میرے بیوی کا یہ مسئلہ ہے. یہ بہانے ہیں نا، جھوٹے بہانے. پہلا جھوٹ، اس کے بعد جھوٹ کے اوپر قسم کھانا بعد میں، اے اللہ کے رسول میں اللہ کی قسم کھا کر میں سچ کہہ رہا ہوں. اور تیسرا ایمان والوں سے بعد میں حسد، کینہ. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ابھی جو رپورٹ آ رہی ہے، مسلمانوں میں 70% وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں رہتے ہیں اور مسلمانوں کے راز پولیس والوں کو بتا دیتے ہیں. یہ نفاق ہے. آپ رہ رہے کسی کے ساتھ میں اور ان کے راز لے جا کر کہاں پر دے رہے ہیں؟ پولیس والوں نے خود بتایا 70% لوگ تمہارے لوگ ہم کو ساری چیزیں آ کر بتاتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ منافقین جو ظاہر میں کچھ ہے بات. یہ ہو سکتا پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہوں گے، حج اور عمرہ کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. المجالس بالامانہ فرمائے. مجلسیں امانت ہوتی ہے، وہاں پر جو بات کی وہ باہر نہیں بول سکتے. اب جا کر امانت ہے آپ کے پاس. وہ سورہ ممتحنہ کے اندر پڑھیں گے کہ ایک صحابی حضرت حاتب بن بلتع کو آگے ہم پڑھیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ ایمان والوں کو تو نور مل گیا، جو نور کو دھوپ اندھیرا آیا، نور تقسیم ہوا، اور اس نور کی روشنی کے اندر بعض نے فرمایا کہ پل بچھایا جائے گا، ہم جسے پل صراط کہتے ہیں، اور اس پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہے. اس نور کی روشنی سے اور اس نور کے ذریعے سے وہ پل صراط کو پار کر کے جنت میں چلے جائیں گے. لیکن فرمایا کہ اگلی آیت میں یوم یقول المنافقون، اس وقت منافق کہیں گے جو بظاہر دنیا میں مسلمان تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حج اور عمرہ کرتے تھے، بڑے نیک اللہ والے ہم کو نظر آتے تھے حقیقت میں، اور وہ اصل میں دھوکہ ہوتا تھا. ابھی بھی دھوکہ ہو رہا ہے نا. بعض لوگ آپ کے داڑھی کو، ٹوپی کو، جبے کو، عمامے کو، اس کی نمازوں کو اور اس کے حج عمرے کو دھوکہ کھاتے ہیں نا. مجھے دھوکہ کیا، اس کے کپڑے سے دھوکہ کھایا، اس کے داڑھی سے میں نے دھوکہ کھایا، اس کو میں نے 5 وقت نمازی سمجھ کے میں نے پیسے دیا تھا، دھوکہ ہو گیا. اس کو میں نے حاجی اور عمرہ کرنے والا پایا تھا، مجھے دھوکہ ہو گیا. تو بظاہر تو نظر آ رہا تھا وہ تھا نہیں نا، وہ دھوکے باز تھا. یہ کہتے ہیں منافق. اللہ تعالیٰ نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور پکے ایمان والوں کو نور تقسیم ہو گیا. اور وہاں پر یہ منافقین بھی تھے جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے تھے اور خود کو بھی دھوکہ دے رہے تھے اور اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے تھے. اللہ کو تو دے نہیں سکتے، وہ تو ہر چیز کا جاننے والا، علم والا ہے. تو ان کو بھی نور ملے گا، لیکن آگے جا کے بجھ جائے گا. نور ملا، آگے جا کے بجھ گیا. جیسے مثال سے جو موٹر سائیکل یا سفر وغیرہ رات کے وقت میں جا رہے ہیں، اچانک ہیڈ لائٹ بند ہو گیا تو اب اللہ نہیں بچانا اس کو، اور اتفاق سے تن تھا اور وہاں پہ ہیڈ لائٹ بند ہوا، کیا کرے گا؟ تو وہ بالکل ویسا نور تقسیم ہوا، ایمان والوں کو مل گیا اور ان کا نور ملا. تھوڑی دیر کے بعد ایمان والے ملی، ان کا بجھ گیا. یوم یقول المنافقون، وہاں پر منافق کہیں گے مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں کہیں گی للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انظرونا، ارے تھوڑا انتظار کرو، ہمارا بجھ گیا، نور ملا تھا نا، اب اس راستے سے جانا ہے، نظر ہٹی، درگھٹنا گھٹی. ذرا آپ کا نور بند ہو گیا پھر کیا ہے، نظر ہٹی، گھٹنا گھٹی، پھر معاملہ ہو جائے گا. تو وہ کہیں گے انظرونا، ارے انتظار کرو، یہ تھوڑا رکو ہمارے لیے. نقتبس من نورکم، تمہارے نور میں کا اقتباس، یعنی کہ تمہارے نور میں، تمہارے روشنی میں ہم کو بھی لے کے چلو، یا ہمارا ہاتھ پکڑو، یا تمہارے نور میں کا کچھ نور ہم کو بھی دو. یہ ان سے کہیں گے نقتبس من نورکم قیل ارجعوا، ان سے کہا جائے گا. ایمان والے نہیں کہیں گے، بظاہر مسلمان تھے، ساتھ میں تھے، ہمارے ساتھ حج میں تھے، عمرے میں تھے، مسجد میں تھے، بہت سارے اچھے کاموں میں ہمارے ساتھ میں تھے. تو یہ اتنا احتیاط کریں گے وہاں پر ایمان والے، اپنے ساتھیوں سے یہ نہیں کہیں گے قیل ارجعوا، کہا جائے گا، یعنی غیب سے کوئی آواز آئی، ارجعوا، لوٹو، وراءکم، پیچھے کا جہاں نور تقسیم ہو رہا. یا پھر یہ نور دنیا میں کما کے لانے کا تھا، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، عبادت، اور فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے. وہاں پر ایک نور ایمان کا تھا، ایک اعمال کا تھا. وہ قیل ارجعوا، لوٹو پیچھے، وراءکم فالتمسوا نورا، اور نور وہاں سے لے کر آؤ. فضرب بینہم، جیسے ہی واپس ہوں گے، یہ لوٹیں گے اس نور کے لیے. ایک تو میدان معیشت جہاں تقسیم ہو رہا وہاں، یا پھر ایمان والے آگے نکل گئے، اب یہ پیچھے جب لوٹیں گے، فضرب بینہم بسور، تو فوراً ایک دیوار ان کے درمیان میں حائل. یہ مسلمان
اور ایک ایمان والے. یہ منافقین یا مومنین دونوں کے درمیان میں ایک دیوار یا ایک فصیل حائل ہو جائے گی. سور کہتے ہیں دیوار کو، اس لیے سورہ بنے والے، یعنی جتنی بھی سورے ہیں نا قرآن پر 114 صورتیں، یہ ان کی ایک فصیل اللہ تعالیٰ نے پوری حفاظت ہے اس کے اندر. بِسُورٍ لَهُ باب، لیکن فرمایا کہ اس دیوار کے اندر ایک دروازہ ہوگا. اس میں ایک باریک نقطہ علماء نے فرمایا دروازہ کیوں ہوگا اس کے اندر. اب ایمان والے اپنے نور کے روشنی کے اندر سے وہ جنت میں چلے گئے. اب یہ پیچھے جو منافقین بظاہر مسلمان تھے لیکن حقیقت میں ایمان ان کے دل کے اندر نہیں اترا تھا، تو ان کے اور ایمان والوں کے درمیان میں ایک دیوار، لیکن اس کے اندر ایک دروازہ. کہ وہ نور جو تھا کتنا کمزور تھا، اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل پر، دوسرا گناہ، پھر دھبا، پھر تیسرا، یعنی جب انسان مسلسل گناہ کرتے کرتے جا رہا ہے اور اس کے دل کے اوپر کالے دھبے لگ رہے ہیں، تو وہ جو نور اندر تھا اس کے اوپر اب اندھیرا آ گیا. جیسے پہلے زمانے میں جو چراغ ہوتے تھے اس پر حباب ہوتا تھا، اس کی کالی تاب روشنی باہر نہیں نکل رہی. تو یہ دروازہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ جس کے اندر کچھ ایمان کا ذرہ تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو یہیں پر روک دیا جہنم کے اندر. اب وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر اس دروازے سے باہر نکل سکتا ہے. اس لیے کچھ لوگ ہوں گے نا جہنم کی سزا بھگت کر پھر واپس جنت میں آئیں گے، تو وہ اس کے لیے ایک دروازہ رکھا گیا. اس میں ایک دروازہ ہوگا لہو باب باطنہ فی الرحمہ، جو آگے نکل گئے ایمان والے وہ رحمت میں چلے گئے. اب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہاں کھانے پینے، عیش آرام، موج مستی، ساری نعمتیں اب وہ رحمت میں ہیں. وَظَاهِرُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ، اور یہ جو دیوار آ گئی ان کے پر عذاب شروع ہو گئے، جہنم کے عذابات ان کے لیے شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائی. جیسے یہ دیوار حائل ہو گئی، یونادونہم، اب یہ منافقین جو بظاہر مسلمان تھے دنیا کے اندر اور ہمارے ساتھ میں تھے، یونادونہم، یہ آواز لگائیں گے، ندا کریں گے، الم نکن معکم، اے مسلمانوں کیا تم دنیا میں ہمارے ساتھ میں نہیں تھے؟ یہ ہم تمہارے ساتھ میں نہیں تھے دنیا کے اندر؟ نماز میں ساتھ تھے، حج میں ساتھ تھے، عمرے میں ساتھ تھے، ہو سکتا میدان جنگ میں بھی ساتھ تھے، لیکن نفاق تھا دل کے اندر. کیا ہم تمہارے ساتھ میں نہیں تھے؟ قالوا بلا، اب یہاں پر ایمان والے کہیں گے، قالوا، اب ایمان والے کہیں گے بے شک آپ ہمارے ساتھ میں تھے، ولکن فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. اب یہ ایمان والے منافقین کو جواب دے رہے ہیں، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، ولیکن فتنتم انفسکم وتربصتم، اور تم تربص میں پڑ گئے، یعنی انتظار میں تھے، ورتبتم، اور شک میں پڑے ہوئے تھے، وغرتکم الامانیہ، اور تمناؤں نے تم کو دھوکے میں ڈالا. یہ چار باتیں کریں گے. پہلا فتنے میں ڈالا، دوسرا تربص میں تھے، انتظار میں تھے، گومگو میں تھے، اور تیسرا ورتبتم، شک میں تھے، اور چوتھا غرتکم الامانیہ، تمناؤں نے تم کو دھوکے میں ڈالا. پہلا لفظ ہے فتنتم انفسکم، فتنوں میں ڈالا. فتنہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے لیے تمہارے مال اور تمہارے اولاد فتنہ ہے. فتنہ یعنی آزمائش. اللہ تبارک تعالیٰ مال اور اولاد کے ذریعے سے تمہارے ایمان کا امتحان لے رہا ہے. کتنے ایسے موقع آتے ہیں کہ صرف اولاد کو ناراض نہ ہونے کے لیے انسان اللہ کو ناراض کر دیتا ہے. صرف اولاد، نکاح کے وقت میں دیکھو اب شادی کے ٹائم کیا کرنا، بچے مان رہے ہیں، تو اولاد کیا بن گئی؟ ابھی فتنہ بن گیا، آزمائش، امتحان. اور دوسرے مال، پھر مال کمانے کے اندر جائز ناجائز حرام حلال تمیز نہیں کرتا انسان. تو یہ مال جو نعمت تھی کل قیامت کے دن اس کے لیے امتحان بن گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 25 آیت نمبر 24 ہے. اتنا بہترین اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا. اگلا تو لینے کا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا اپنا، صرف اتنی آیت دیکھ میں بتا دیتا. حالانکہ اس رکوع کی کتنی آیت ہے اپنی؟ ایک دو، صرف 3 آیتیں ہوئی ہیں پچھلی آیت کو لے کے، کیونکہ بہت اہم مضمون ہے نہیں سورہ حدید کے اندر، بہت اہم مضمون ہے میدان محشر کا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ایمان والے جو آگے چلے گئے، جن کو نور تقسیم ہو گیا اور وہ جنت میں پہنچ گئے، اور یہ دیوار کے پیچھے سے یہ منافق جو بظاہر مسلمان تھے
اور ان کے پاس وہ نور ایمانی نہیں تھا تو وہ یہ کہیں گے الم نکم معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ میں نہیں تھے؟ قالو، جنت میں ساتھی ان سے کہیں گے جو ایمان والے تھے، قالو بلا، بے شک آپ ہمارے ساتھ میں تھے، ولیکن فتنتم انفسکم، اپنے آپ کو تم نے فتنے میں ڈالا۔ فتنے کے بارے میں فرمائے کہ جو آزمائش، امتحان اللہ تبارک تعالیٰ لیتے ہیں، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے کہو کہ تمہارے باپ، و ابناءکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں یا بیوی کے لیے شوہر، و عشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار۔ 5 یہ علایت دنیاوی، یعنی ہمارے رشتوں سے تعلق رکھتے، باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، رشتہ دار۔ اس کے بعد 3 ہے دنیا سے، مال و دولت ہے، وہ اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنتوں سے کمایا۔ ایک مال جو خاندان سے وراثت میں ملتا، انسان اس کو اللہ تعالیٰ میں اڑا دیتا، لیکن جب خود کماتا نا تو بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے، کیونکہ اس کی مجھے محنت لگی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مال جو تم نے بڑی محنتوں سے کمایا، وہ تجارتاً تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس کے بارے میں تمہیں ہمیشہ ڈر لگا ہوا رہتا تھا نقصان کا، وہ مساکین ترزونا، اور وہ مکانات جو تم نے بہت ڈیکوریٹ کیے تھے، بہترین بنائے تھے، عالیشان بنگلے، عمارتیں بنائے تھے۔ کتنے ہو گئے اب یہ؟ 8۔ 5 رشتوں سے، باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، رشتہ دار۔ 3 ہو گئے دنیا سے، مال، تجارت، مکان۔ یہ 8 چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ 3 کے مقابلے میں ہے یہ 8 چیزیں۔ احب الیکم من اللہ، اگر تم کو یہ اللہ سے زیادہ محبوب ہے، و رسولہ، اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، و جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر یہ زیادہ، یہ 8 چیزیں محبوب ہے، فتربصوا، اب انتظار کرو۔ کس بات کا؟ موت کا انتظار کرو۔ موت کی بات تو ہمارے پاس آ کے تم کو دینا ہے کہ یہ 8 چیزیں جو تم نے ہم کو نعمتوں کے طور پہ ہم نے دی تھی، اللہ کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں، جہاد کے مقابلے میں، اگر ان 8 کی محبت آپ کو بڑھ جاتی ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، اب انتظار کرو موت کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دے۔ تو اب ہم فتنے کے بارے میں پڑھنا ہے۔ 4 چیزیں کہیں گے نا وہ ایمان والے جن کے بیچ میں دیوار آ گئی اور یہ منافقین یہاں پر رک گئے۔ پہلے کیا کیا؟ فتنتم انفسکم، اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، مار اور اولاد فتنہ۔ اور دوسرا کیا کہیں گے؟ تربستم، تربس میں، گو مگو میں، انتظار میں تھے۔ اور تیسرا ورتبتم، شک میں تھے تم۔ اور چوتھا غرتکم الامانیہ، تمناؤں نے۔ اب وہ 3 کے بارے میں انشاءاللہ اگلے پیر کے دن جو تفسیر ہوئی اس کے اندر بچائیں گے، کیونکہ وقت ہو گیا ہے اور بہت اہم آیات ہے۔ میرا ارادہ تھا 1 رکوع لینے کا، لیکن اس میں کے بھی آدھا رکوع ہوا تقریباً۔ بہت اہم آیت ہے، سرسری اس لیے نہیں گزرنا ہے کہ اگر ہم سرسری گزریں گے ترجمہ ہو جائے گا، مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔